مہنگائی بڑھنے یا گھٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنا آسان ہو جائے گا. تقوی اختیار کرے گا تو ہر مصیبت میں اللہ اس کو صبر کی توفیق دیں گے. یہ تو ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ مہنگائی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ٹھاک فرق پڑتا ہے. ابھی جو موجودہ دور حکومت میں مہنگائی کا ریشو اوپر گیا ہے، اس سے جو کم تنخواہوں والے لوگ ہیں ان کی جو حالت ہوئی ہے وہ ناقابل بیان ہے. جن کے تونے بھری ہوئی ہیں ان کو تو پتہ نہیں چل رہا، لیکن جن بیچاروں کی حالت ہوئی ہے نا، جو دہاڑی پیشہ لوگ تھے، وہ بہت ہی عذاب میں آئے ہوئے ہیں. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ انگریز نے ایک ورک شاپ کرواتے ہیں گورے، وہ اس ورک شاپ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ دن مالدار لوگوں کو غریب بنا کے دکھاتے ہیں کہ جو صحت مند ہیں ان کو معذور، جیسے ٹانگ باندھ دیں گے تو اس میں آپ معذور ہو گئے نا، تو آپ کو 24 گھنٹے اس حال میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ٹانگ سے معذور ہے ان پہ کیا گزرتی ہے. آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں گے 24 گھنٹے کے لیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ نابینا کی زندگی کیسے ہوتی ہے. تو اسی طرح نا کبھی کچھ دن آپ اپنی تنخواہ بینک میں جمع کرائیں، جو 1.5 2 3 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور آپ رکھیں 25,000 مہینے کے اپنی جیب میں، اور سمجھیں آج اس دفعہ مجھے کتنے ملے ہیں 25. پھر آپ گھر چلائیں. پھر کیا چلائیں بھائی؟ پھر جو بچوں کے تانے اور بیگم کی صلاواتیں اور کوسنے آپ کو سننے کو ملیں گے اور خون کے آنسو روگے آپ. پھر آپ کہو گے بھائی مہنگائی بہت بری چیز ہے. جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان پر مہنگائیوں کا اثر نہیں ہوتا. نارمل جو ہمارے حکمرانوں کو نارمل لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے نارمل لوگ کس طرح سے زندگی گزارنے ہیں. ہمیں یاد ہے جب کرونا میں بے روزگاری پھیلی تھی، بعض لوگوں کی خبریں سنے انسان اپنی آنکھوں کو نہیں روک سکتا. ہم بھی راشن لے کر گئے نا، کیا غریب لوگوں کی حالت تھی. ایک جگہ ہم نے آٹا پہنچوایا، ہم نے بھی کچھ چندہ بندہ کیا تھا نا راشن کے لیے. سفید پوش لوگوں کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے. جیسے ہی آٹا لے کے ہمارے لڑکے ان کے گھر پہنچے، انہوں نے بتایا ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. انہوں نے کہا ہم نے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی ہے، آج آٹے کا تھیلا دیکھ کے نا آنکھوں سے آنسو نکل گئے. سفید پوش لوگوں کی بات، بھیکاریوں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو سفید پوش جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، ایسے بچے بھاگے ہیں نا آٹے کی طرف اور روٹی پکاؤ ان کو کھانا کھلاؤ. مجھے وہ حضرت عمر کا دور یاد آ گیا کہ حضرت عمر نے ایک بچوں کو جو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر حضرت عمر نے رات کو سروے کیا کرتے تھے نا حضرت عمر کہ مدینہ میں کوئی غریب تو نہیں ہے. تو ایک گھر سے آواز آئی نا، بچے بیچارے رو رہے ہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے. تو حضرت عمر کو کیسا خیال آیا کہ اپنے کندھے پہ راشن کی بوری لے کر گئے ان کے گھر میں، انہوں نے آٹا بنایا. وہ عورت پہچان نہیں رہی تھی کہ یہ عمر ہے، تو آپ کے خادم نے کہا بس آپ نے پہنچا دی، اب چلیں. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ میں نے ان کو بھوک سے روتا ہوا دیکھا ہے، تو اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ میرے سامنے کھانا کھائیں. یعنی ان کا مفہوم یہ تھا کہ اب ان کے پیٹ بھرنے سے جن کے چہرے پہ خوشی ہے وہ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حکمرانوں کو اندر کا نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں یار، ہمارے حکمرانوں میں ایسے بھی ہیں جو زکاتوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، کروڑوں روپے زکاتوں کے. تم تو ویسے ہی اتنے مالدار ہو تو زکات تو غریب تم کھا رہے ہو یار، چلو کسی مالدار کا کھا لو وہ بھی غلط ہے، غریب کے منہ سے نوالا چھین چھین کے کھا رہے ہو. انسان کی نیچر اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ مالدار غریب کو کھلا کے خوش ہوتا ہے، یہ نیچر ہے انسان کی. کتنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار ہم اپنے سامنے غریب کو کھلانا چاہتے ہیں، وہ کھائے گا تو ہمیں خوشی ہوگی، یہ نیچر ہے انسان کی. لیکن آپ دیکھو کیسے بدبخت ہو جاتے ہیں کہ وہ غریب کے منہ سے الٹا نوالا چھین رہے ہیں، اور جبکہ کھربوں اربوں روپے کی ان کے اثاثے ہیں ان کے پاس. تو اس لیے شکر کرو اللہ نے آپ کو سیاستدان نہیں بنایا. بس سیاستدانوں کا جو حساب ہے نا قیامت میں بڑا سخت ہوگا. تبھی حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت میں 7 آدمی اللہ کے عرش میں ہوں گے جن میں ایک عادل بادشاہ، کیونکہ بادشاہ بننے کے بعد عدل کے ساتھ چلنا، انصاف کے ساتھ چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو لوگوں کو کھلانے والا اللہ کو پسند ہے، لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو مہنگائی کا اثر پڑ رہا ہے ایک متوسط طبقے پہ یا مالدار طبقے پہ نہیں پڑ رہا، غریب طبقے پہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے.